نبی کے ان کو چن لاؤ، انہی کی کالی کملی میں شفائے روح حامد، حقیقی زندگی چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ جینا ہے اگر اس دور میں کوہرام مچا دو۔ محترم حضرات، دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی مرتبہ نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر کا کہنا بھی ثواب بھی ان کا کام نہیں، یا ایک کوئی نعرہ لگانا قرآن کا کام نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ جو نعرہ لگایا جائے آپ لوگ زور سے اس کے اوپر صدا اللہ اکبر کا بلند کیجئے۔ حضرات، ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور کلمہ طیبہ لا حضرات، اب میں ان کے بعد رب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وائد اور ناز شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ قلب میں توڑ ڈالا تھا سبحان اللہ، غرور ظلم و ستم، قلب میں توڑ ڈالا تھا، غرور ظلم و ستم، قلب میں توڑ ڈالا تھا، میرے رسول کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، میرے رسول کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، غرور ظلم و ستم پل میں توڑ ڈالا تھا، غرور ظلم و ستم پل میں توڑ ڈالا تھا، غرور ظلم و ستم پل میں توڑ ڈالا تھا، میرے رسول کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت والجماعت، مسلک صحابہ، مسلک علماء دیوبند۔ اور یہ شعر اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ ہمارے اور آپ کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ جتنے تھے مانند تھے ستاروں کے، صحابہ جتنے تھے مانند تھے ستاروں کے، صحابہ جتنے تھے مانند تھے ستاروں کے، نبی کے بزم میں گورا نہ کوئی گایا تھا، نبی کے بزم میں گورا نہ کوئی گایا تھا، میرے رسول کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، صحابہ جتنے تھے مانند تھے ستاروں کے، صحابہ جتنے تھے مانند تھے ستاروں کے، مسلک صحابہ، مسلک علماء دیوبند، مسلک علماء دیوبند، مسلک صحابہ، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ
اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. باوجود ہو کر ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں. ہمیں اپنے سلیم آنی چاہیے. ہمارے اندر سنت نبوی اور سیرت نبوی والا راستہ آنا چاہیے. حضرات ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا کہ نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. یہ علماء دیوبند کا اسٹیج ہے اور یہاں سے انشاءاللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی پیغام جائے گا. سنت سے ہٹ کر اور سنت سے الگ ہو کر کوئی بھی پیغام یہاں سے نکلنے والا نہیں ہے. یہاں سے نہ کوئی گالی گلوچ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے, نہ یہاں سے کسی کے اوپر غیبت اور چغلی کی لڑائی لڑی جا سکتی ہے, بلکہ یہاں سے سچائی اور حق کی تعلیم بلند کی جائے گی. ہمارے مہمان شورائے کرام تشریف لا چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مضبوطی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. منافقت اپنے اندر پیدا مت کرو. صحابہ کرام کو دیکھیے رو رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا کیوں بھائی کیوں رو رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ یار ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. پوچھا کہ کیا وجہ, کیسے تم منافق ہو گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے کی کیفیت ہم لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہے, اس طریقے کی کیفیت جب ہم اپنے بچوں میں آ جاتے ہیں, بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, اس طریقے کی کیفیت نہیں رہتی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے. دوسرے صحابی نے کہا کہ ہاں یار ہمارے ساتھ بھی یہ کیفیت ہے, چلو ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس گئے اور یہ سارے حالات ان سے بیان کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے جیسے حالات تمہارے ہر جگہ ہو جائے تو فرشتے تم سے سلام کرنے لگے. میرے محترم, منافقت ختم کیجیے. اسلام کے تو کبھی کامیابی نہیں پا سکتا. خلاف پیغمبر کسے رسید کہ ہرگز بمنزل نخات رسید, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا. اور جن کی زبان سے حقانیت کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے, جن کی زبان سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے, فیض آباد کی وہ مشہور سرزمین جہاں سے تشریف لانے والے جناب قاری عبد البادل صاحب فیض آبادی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ جب حضور پاک کی محفل میں آئیے, جب حضور پاک کی محفل میں آئیے, ذکر نبی سے اس کو مجلہ بنائے